ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب وہ معاملہ جس کو لے کر پوری دنیا میں اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ کا اگلا ہدف ایران ہوگا، کیونکہ ایران میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے اور وہاں کرنسی، ایرانی کرنسی تومان اتنی بری طرح گری کہ $1 کے برابر 1 لاکھ ایرانی تومان کی پرائس ہو گئی. ریال 13 لاکھ سے اوپر چلا گیا. 30 سے 40% ڈیویلیویشن ہو گیا. یس سو اٹ واز ہیوج. وہاں عوام جو ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی اس میں شامل ہو گئے، کافی غصے میں ہیں سب اور مظاہرے جاری ہیں اور ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں. ایسے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیسے پیچھے رہتے ہیں، انہوں نے نا ایک ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے کہا وی آر لوڈڈ اینڈ لاکڈ ریڈی ٹو گو. اگر آپ نے وہاں طاقت سے مظاہرین کو کچلنے کی کوشش کی تو ہم انٹرونشن کریں گے، مداخلت کریں گے. اس پر آیت اللہ خامنہئی کا ریئیکشن سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا اور ہم مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں دشمن کی بھی انوالومنٹ ہے. تو آپ کسی پلے بک کی بات کر رہے تھے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ایران میں ہو کیا رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور دیکھیے یہ جو وینیزویلا کے اندر جو پلے بک تھی نا، وہی پلے بک ان کی ایران کے اندر بھی ہے، امریکہ کی. فرق یہ ہے کہ تھوڑی ایران کے اندر سخت ہے پلے بک، بیکاز اسٹیکس ہے ویری ہائی. اچھا. سب سے پہلے تو انہوں نے ایران کے اوپر سینکشنز لگائے ہوئے ہیں. اس قسم کے سینکشنز وینیزویلا پہ نہیں لگے تھے، بڑے ہلکے تھے. وہ اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے تو اتنے کیا سینکشنز لگنے تھے اس پہ، چھوٹے موٹے سینکشنز تھے. ایران کے اوپر بڑے سخت سینکشنز اور وہ بائٹ کر رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا بڑی تکلیف ہو رہی ہے عوام، چبھ رہے ہیں. اچھا، تو ایک تو یہ، اور وہ سینکشنز جو ہیں ان کی ایک پرٹیکولر سیکٹر کے اوپر، آئل اینڈ گیس. اب ایران کی ساری ارننگز جو ہیں، وہ ساری ریونیو جو ہے وہ آئل اینڈ گیس سے آتی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے بڑی سخت سینکشنز لگائے ہیں اور بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے ایران کو، عوام کو. وہی والی بات کہ عوام اور حکومت میں فاصلہ. دوسری چیز یہ کہ اس کی وجہ سے، جو سینکشنز کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہاں کی اکنامک سچویشن خراب ہو رہی ہے، جس میں پھر انفلیشن شروع ہو گئی ہے، کرنسی ڈیویلیویشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی اور انرجی کی شارٹیجز ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور پھر یہ 12 دن کی جو جنگ ہوئی ہے وہ بھی بند رہا سارا کچھ. لوگ خوف زدہ تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. مائگریشنز ہوئیں، اینڈ جنرلی وار از بیڈ فار دی اکانومی. اسیسینیشنز کتنی بڑی ہوئی. اور پھر اس کے بعد وہاں امریکہ نے کافی عرصے سے ریجیم چینج کا جو ایجنڈا ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. اور وہ اس کی پلے بک جو ہے وہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ اس کی پلے بک کے 3-4 حصے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ سینکشنز لگائیں، ٹائٹ کریں، مشکلات، ریجیم کو انپاپولر بنائیں. پھر یہ ہے کہ اس کے جو اپوزیشن ہے اس کو پیسے ویسے دے کے ان کو تکڑا کیا جائے. پھر سوشل میڈیا کو استعمال کر کے عوام کو اکسایا جائے. ٹھیک ہے، تو دس از پارٹ آف دی ایجنڈا. اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کی جائے کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی کو ہو سکے تو کو بھی کروا دیتے ہیں. اور یہ باقی کامیاب نہ ہو تو وہ فوج کے اندر بھی کام کریں اور کو ٹرائی کریں. ٹھیک ہے. اب وینیزویلا کے اندر کو کی ضرورت نہیں پڑی، وہ ہو ہی گیا، وہ ایک قسم کا کوئی ہو گیا نا، انہیں ڈائریکٹ نہیں ہوا، انڈائریکٹ ہو گیا. ایران کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے کو کرنا، بیکاز وہ ریولیوشنری گارڈز، پاسداران انقلاب کی وجہ سے، وہ اس کی وجہ سے کو نہیں ہو سکتا. وہ آئیڈیولوجیکل رجیم، وہاں کو ہونا بڑا مشکل ہے. مگر وہاں عوام خوش نہیں ہے اس رجیم کے ساتھ. ٹھیک، صرف جب جنگ ہوئی نا تو اس وقت ساری عوام جو تھی وہ رجیم کے پیچھے کھڑی ہو گئی، بیکاز اینٹی امریکنزم بہت، سینٹیمنٹ بہت ہے. سینٹیمنٹ بالکل. اور امریکہ کی سامراج جو ہے وہ سب کچھ پہچانتے ہیں. ان کو پتہ یہ نہ ہو کہ ادھر سے نکل کے ہم امریکہ کے پٹھو بن جائیں یا پپٹ رجیم ہو جائے اور پھر وہ شاہ و ایران والے زمانے آ جائیں. جو پیپل ڈونٹ وانٹ دیٹ سارٹ آف سچویشن. تو اب یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہاں رجیم چینج ہو جائے. اس کے لیے پہلے انہوں نے وار بھی کیا کہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے رجیم کے خلاف. لوگ نہیں کھڑے ہوئے، لوگ رجیم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اچھا، اب پھر لوگ جب وہ ختم ہوئی تھریٹ تو لوگ جو ہیں اپنے اپنے جو گریوینسز ہیں اس رجیم کے خلاف وہ پھر انہوں نے کھڑے کر دیے. اور اس سلسلے میں اب انہوں نے پیسے ویسے دے کے اور جو ایک سینٹیمنٹ ہے ہاسٹائل، اس کو انہوں نے اکسایا. اسی وجہ سے کہیں کہیں کوئی 16-17 شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈیمونسٹریشن مظاہرے ہوئے اور ان کو انہوں نے کچلا. جب یہ کچلتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ مارے جاتے ہیں اور لوگ بھی مارے گئے ہیں. اب امریکہ نے اس چیز کو جو یہ چاہتے تھے کہ ایسے ہو تو اس کو اب یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے، آپ لوگوں کو مار رہے ہیں، ہم انٹرونشن کریں گے. اب یہ بوٹس آن گراؤنڈ تو کر نہیں سکتے. یہ کس قسم کی انٹرونشن کریں گے؟ دیکھیے انہوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ آیت اللہ
آیت اللہ خامنہ ان کو اسیسینیٹ کر دیا جائے یا ان کو کڈنیپ کر لیا جائے یا کیپچر کر لیا جائے یا جو بھی, تو پھر وہ نہیں ہوا. یاد ہے آپ کو یہ بالکل بات چلی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں بولا تھا, کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے وہ کہاں پر ہیں لیکن ہم ابھی اس طرف نہیں جا رہے. اچھا, اب میں سمجھتا ہوں کہ دے ول آلسو گو ان دیٹ ڈائریکشن اف نیسیسری. اور یہ دھمکی ہے, یہ جو انہوں نے وینیزویلا میں کیا نا, یہ اٹس دھمکی کہ دیکھیں ہم یہ کر سکتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بچ جائیں گے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے آپ کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے. انہوں نے یہ جو ابھی اٹیک ہوئی ہے نا پیوٹن کے ریزیڈنس کے اوپر ان نوگراڈ, یہ جو ڈرونز وہاں گئے ہیں, تو وہ تو رشین سے یہ کہہ رہے ہیں یہ CIA کا آپریشن تھا, دا ٹارگیٹنگ پیوٹن. جی, تو یہ ایک اشارہ بھی ہے ٹو ادر پریزیڈنٹس کہ وی کین ایون ڈو دس. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یو آر سیف. اور جو اسرائیل نے اٹیک کیا آن دا نیگوشیٹرز, جو اٹیک دوحہ میں ہوئی, تو وہ یہی تھا نا کہ دے نیو ایگزیکٹلی کہاں کون ہے, اور وہاں انہوں نے اپنی میسائلز ماری. جی, تو یہ انٹیلیجنس ہے اب ان کے پاس, دے کین ٹریک لیڈرز کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. تو یہ تو اسیسینیشن کی تھریٹ از ویری ریئل. تو اب انہوں نے یہ ایک اشارہ ادھر کیا پیوٹن کی طرف اور یوکرینینز کے اوپر ڈال دیا. ایکچولی اٹس اے CIA آپریشن, اور ادھر بھی سارا CIA نے گراؤنڈ تیار کی تھی, اور سارا یہ کچھ جو ہوا ہے سافٹ کو جسے میں کہتا ہوں, یہ CIA نے کروایا. اب یہ ایران کے اندر بھی دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ سملر کنڈیشنز, اور اسی لیے ایران کے پریزیڈنٹ نے کہا ہمیں پتہ ہے کون سے پروٹیسٹ جینیون ہے اور کون سے پروٹیسٹ کو پیسہ دیا جا رہا ہے, یہ کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ یاد نہیں ہے تو تاریخ میں ہماری اپنی تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی, اٹ واز فنڈیڈ بائی دی امریکنز 1977 میں. جو موومنٹ جو چلی تھی, اٹ واز فنڈیڈ بائی دی امریکنز. اب تو جن لوگوں نے فنڈز ریسیو کیے تھے انکلوڈنگ اس وقت کی کچھ سیاسی جماعتیں, دے ایڈمٹ کہ ہاں اٹ واز دیٹ واز دی ایجنڈا, بیکاز بھٹو کھڑا ہو گیا تھا نیوکلیر پروگرام لے کے, تو انہوں نے ختم کرنا تھا اس کو, اینڈ سو دے گاٹ رڈ آف ذوالفقار علی بھٹو. اینڈ اور انہوں نے بھی پاکستان افواج کے اندر ان روڈز بنا لیے تھے, اینڈ ضیاء واز ون سچ ان روڈ. اور اس عرصے میں بھٹو صاحب نے خط بھی کوئی لہرایا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرے خلاف امریکی سازش ہو رہی ہے. اچھا سیٹھی صاحب, ایران بائی دا وے یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف امریکی سازش تھی, وہ سائفر کوئی سازش نہیں تھی, مگر بات یہ ہے کہ وہ خوش تو نہیں تھے عمران خان سے. تو سیٹھی صاحب, ایران کے حوالے سے ایک بڑی اہم میٹنگ مارا لاگو میں ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, بی کی بنیامین نیتنیاہو. انہوں نے ایران کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریف کیا تھا, لیکن اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں ہمیں یہ اشارہ نہیں ملا کہ امریکہ آمادہ ہے ایران کے اوپر کارروائی کے سلسلے میں. البتہ اسرائیل کین ہیو گو اہیڈ. اسرائیل بہت پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے ایران کو پھر اٹیک کیا جائے اور ان کی میسائل جو ہے سائٹس اس کو اٹیک کیا جائے, کیونکہ اب نیوکلیئر تو اتنا خطرہ نہیں رہا. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارا جو میسائل ڈیفنس ہے وہ ایکچولی اوفینس بن گیا. ایران کے پاس میسائل کا ڈیفنس نہیں ہے, ایران کے پاس میسائل کا اوفینس ہے. دے کین یوز دوز میسائلز اینڈ رین دیم آن اسرائیل اینڈ دے کین ایکچولی ڈسٹرائے اے لاٹ آف اسرائیل. اور یہ اب خطرہ بنا ہوا ہے, اور اس لیے اسرائیل از ویری کین کہ اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج آ جائے, اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ایک اور ایران کے اوپر, جیسے کہتے ہیں ایک اور دھکا دو گرتی ہوئی دیوار کو. وہ ایک تو انہوں نے انٹرنلی ایک ریزسٹنس کریٹ کر دی ہے ریجیم چینج کی, اوپر سے وہ ملٹری اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں. سو دے آر ہوپنگ کہ دس ول لیڈ ٹو ریجیم چینج. تو آئی تھنک یہ اب ایران کی باری ہے, اینڈ آئی تھنک ایران کو پتہ ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ. اور ان کے پریزیڈنٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں, وی آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ وغیرہ, پزشکیان ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح. آئی تھنک ایران از نیکسٹ. بٹ یو نو اف ایران از نیکسٹ فار اسرائیل دین یہ سارا جو ریجن ہے وہی خطرے میں ہے. اور پاکستان کی پوزیشن اس سے پہلے بھی بڑی کروشل تھی کہ فیلڈ مارشل امریکہ گئے, امریکہ نے ان سے اس معاملے پہ رائے لی یا تجاویز لی گئی, اور اس کے بعد یہ جو دھول تھی وہ بیٹھی. اب کی بار پاکستان کا کردار کیا ہوگا اگر ایسا کوئی؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو کنڈیشنز لگائی تھی یہ غازہ کی اسٹیبلائزیشن فورس کی شمولیت میں, وہ تو اسرائیل نے ریجیکٹ کر دی. اور اسرائیل کی طرف سے میرا خیال ہے اسٹیٹمنٹ بھی اب آ گیا جو میں نے پہلے کہا تھا, اخبارات میں پبلش ہوا ہے. آپ نے جو کہا تھا وہ پہلے سنواتے ہیں کہ یہ اسرائیل ترکی اور پاکستان کو نہیں ایکسیپٹ کرے. یہ تب آپ نے کہا جب 19 دسمبر, اور ابھی اس معاملے پر کوئی واضح بات نہیں ہوئی تھی, لیکن اب تو اخبارات میں پبلش ہو چکی ہے. کیا کہا تھا سیٹھی صاحب نے؟ یاد ہوگا پرائم منسٹر نیتنیاہو نے 2012 میں ایران اور پاکستان کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ دو مسئلے ہیں, مگر پاکستان سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ان کے پاس نیوکلیئر بھی ہے اور یہ ویسے بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیمانڈ بڑھے گی آگے.
اسرائیل بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستانی فوج آئے یہاں، اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم وہاں جائیں. تو یعنی پاکستان ترکی کے جیسے انجام سے دو چار ہوگا؟ ترکی کا یہ ہے کہ اسرائیل نے انکار کر دیا کہ ترکی کی ہم فوج لینے سے انکار کر دیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر پاکستان اور ترکی نہیں جائیں گے اس فوج میں. تو یہ پاکستان کے لیے آپ سکھ کا سانس سمجھیں گے؟ پاکستان میں اچھا ہوا نا، اسرائیل نے خود ہی کہہ دیا کہ پاکستان اور ترکی ناٹ ایکسیپٹ. کنٹروورشل نہیں ہوگا، لیکن ایران کے معاملے پہ پاکستان کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا، کنڈیم کرے گا. پہلے بھی کنڈیم کیا تھا آفیشلی، ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گا کہ یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، ان پرووکڈ ہے، یو کی ناٹ ڈو دس ٹو اے ساورن کنٹری ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کیا فرق پڑا؟ اچھا سٹ صاحب، ایران کی اگر اندرونی سیاست کو، اندرونی معاملات کو دیکھیں تو انقلاب ایران کے بعد اب یہ بڑے پیمانے پر ہم نے مظاہرے دیکھے 3 سالوں کے دوران. آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں سینٹیمنٹ ہے پبلک کا، نعرے لگتے ہیں مرگ با امریکہ، اس کے ہوتے ہوئے یہ حکومت سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے وہاں رجیم چینج ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ نارمل حکومت نہیں ہے. دس از اے ویری ڈکٹیٹوریل اینڈ آٹوکریٹک حکومت. کوئی وہاں اپوزیشن نہیں ہے، اور بڑی سخت قسم کی اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے. بڑے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، یہ کیا وہ کیا. اور اگر تو کوئی صرف انٹرنل معاملہ ہوتا نا تو پھر اور بات تھی. یہاں کیونکہ امریکہ انوالوڈ ہے تو کوئی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہیں گے کہ نہیں، بہتر ہے ہم یہ اپنی اٹانومی رکھیں، اس رژیم سے ہی کنسیشنز لیں، مگر امریکہ کا ساتھ نہیں دینا ہم نے، کیونکہ امریکہ تو پھر کہیں اور لے جائے گا ہمیں. تو اس قسم کی وہاں سینٹیمنٹ بھی ہے. دیر لاٹ آف اینٹی امریکنزم ہے، جو کہ نظر آیا تھا جب اٹیک ہوئی تھی تو سارے اب اسی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے. اگر اس وقت عوام اس گورنمنٹ کے پیچھے نہ کھڑی ہوتی تو شاید یہ گورنمنٹ اس وقت بھی چینج ہو جاتی. مگر بات یہ ہے کہ دن بدن حالات وہاں خراب ہو رہے ہیں، اور عوام بڑی گھٹن ہے، اور اب تو بے روزگاری اور بھوک بھی مسئلہ بن گیا ہے. تو آئی تھنک امریکہ یہ سمجھتا ہے اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے. اور وینیزویلا کے بعد یہ کامیابی ہے نا، ایک پوری ایک ڈیمونسٹریشن افیکٹ ہوا ہے کہ دیکھو جی امریکہ نے رژیم چینج کر دی. تو اب یہ رژیم چینج ایران کی باری ہے، اینڈ دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ، دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ. ہر قسم کی ٹیکٹک استعمال کریں گے. اور آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ سے ویدر دی رژیم ول سروائیو یا کوئی کمپرومائز کر لیں گے. یہ میرا خیال ہے یہ کوشش کریں گے رژیم کہ سروائیول ہو جائے، کمپرومائز کر لیتے ہیں. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ سمجھے گا کہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ایک دھکا اور دوں تو کام پورا ہی ہو جائے گا، یا اسرائیل یہ چاہے گا کہ نو کیری آن کیری آن کیری آن، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا نہیں کافی ہو گیا ہے. یہ آئی ڈونٹ نو کہ کہاں جائے گی یہ بات. بٹ آئی تھنک ڈیفینیٹلی یا تو اس گورنمنٹ سے کافی میجر کنسیشنز لیں گے وہ، ٹھیک ہے، اس کو کمزور کر دیں گے اور اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ دھکا لگا دیں گے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ اس دفعہ دے ول گو آل آؤٹ.